درود شریف پڑھیں اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء يا فارغ كرب ذي النون يوم عاشوراء يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأهدنا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والبدر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. ایک بار ہم درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال کو سلام سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گلشن سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گلشن سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گلشن سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں. امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گلشن سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے.
اتنا تمہاری وظیفہ میرا بھائی، تمہاری بدعت و شیوا میرا مولا، بس ایک نظر ہو جو مجھ پر تمہیں بن آئے، تمہارا سید شہرا سلام کہتا ہے، تمہارا سید شہرا سلام کہتا ہے، حسین تم کو ہمارا سلام کہتا ہے، امید مدینہ ہمارے راہی قسمت ہے، امید مدینہ ہمارے راہی قسمت ہے، اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، میرے مدینہ ہمارے راہی قسمت ہے، کہ گردش گورا ہٹ جا میرے رستے سے، گردش گورا ہٹ جا میرے رستے سے، گردش گورا ہٹ جا میرے رستے سے، کیونکہ میرے سر پر دست شاہ برکت ہے، میرے سر پر دست شاہ برکت ہے، اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، میرے مدینہ ہمارے راہی قسمت ہے، ماشاءاللہ اللہ حضرت کے علم میں زبان میں برکت عطا فرمائے، حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے، جن کے اندر ماشاءاللہ جن کی جو بزرگ والی سبحان اللہ ان پر کام کر رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ سرکار غوث پاک کے خلیفہ بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کتاب تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ، بہت جلدی منظر عام پر آئیں گی، انہوں نے تاریخ بلانی تو ہمارے علماء محنت کر رہے ہیں، کام کرائیں، ہم اپنے بزرگوں کی سیرتیں پڑھیں، کتابیں پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ کربلا سے لے کر بریلی تک اور جہاں دیکھی جتنے اولیاء ہیں سب نے کام کیا ہے اور امت کا بھلا کیا ہے، بس اسی میں اگر لگے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے برکت عطا فرمائے، پھر سے اس کے بات کرنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ مولانا حسن نوری صاحب کی ذکر شہید کربلا، ذکر تاجدار کربلا، یا حسن یا حسن، پیچھے آئیں گے تو درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بریلی سے کربلا یا کربلا سے بریلی تک وہی مشن رہا جس کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کی۔ آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے بڑی چڑ ہو گئی اور ان لوگوں نے بغیر پڑھے بغیر سمجھے اعلیٰ حضرت کی ذات پر نازیبا الزامات لگائے، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔
میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ. حضرت مولا علی کی ایسی شان بیان کی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بیان نہ کی. اصل میں لوگوں کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی تصانیف کے بارے میں علم نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی دوسری تصنیف جو ان کے بھائی کے نام سے چھپتی ہے تزکِ مرتضوی، خود جناب مولائے کائنات کی عظمت و شان میں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے بھائیوں کا نام کربلا والوں کے نام پہ رکھا ہوا ہے. محمد رضا، حسن رضا، احمد رضا. باپ کا نام نقی علی. پورے گھر کے بیٹیوں کے نام بھی کنیز حسن، کنیز حسنین کے نام سے، جن کے اندر اس قدر اہل بیت سے محبت تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹیوں کا نام بھی، بیٹوں کا نام بھی دیکھ لو، حامد رضا، مصطفیٰ رضا. ان پر یہ الزام ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. میں نے بڑودہ میں ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھا. جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں اعلیٰ حضرت کا نام لینا کسی جرم سے کم نہیں تھا. اس مسجد میں اعلیٰ حضرت کا نام لینا کسی جرم سے کم نہیں تھا. وہاں ان کا نام کیا، ان کا ذکر کچھ بھی نہیں کر سکتے. پر شعر جو لکھا ہوا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حالانکہ یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے. تو میرے عزیز، ہمیں اعلیٰ حضرت نے اہل بیت سے محبت کا ڈھنگ سکھایا. اہل بیت اعظام کے ساتھ ہمارے تعلق کو بڑا مضبوط کیا ہے. آئین قیامت علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، اور ہر سال محرم میں باقاعدہ یہ حضرات بیٹھتے اور پوری کتاب پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی. آپ محسوس کریں کہ اہل بیت سے کتنی محبت ہوگی. پورا ایک منقبت بالخصوص حضرت علامہ حسن رضا خان جو اعلیٰ حضرت ہی کے بھائی ہیں، انہوں نے حضرت سید الشہداء امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش کی، اور اسی کے 3 شعر میں نے آپ کو سنائے کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، روحانی تعلق. سلسلے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہمارا بڑا تعلق. اگر آپ قادری ہیں تو آپ جانتے ہیں قادریوں کے امام سیدنا غوث اعظم حسنی سید ہیں. اگر آپ چشتی ہیں تو چشتیوں کے پیشوا جو ہندوستان میں ہیں سرکار خواجہ غریب نواز، یہ حسینی سید ہیں. تو حسنی بھی ہمارے ہیں اور حسینی بھی ہمارے ہیں. غوث و خواجہ کے ماننے والے کبھی اہل بیت سے دشمنی نہیں کر سکتے، اور ہم ان سے دشمنی کریں جن کی وجہ سے ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے، جو ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مگر ہاں، ہمارے زمانے میں کچھ ایسے عناصر پیدا ہوئے ہیں جو اہل سنت والجماعت پر ناصبی اور خارجی ہونے کا الزام لگاتے ہیں. اہل سنت نے مولائے کائنات کی دفاع میں اور اہل بیت کی دفاع میں بے شمار کتابیں اور منقبتیں اور بے شمار فتاوی لکھے ہیں، اور سب منظر عام پر ہیں بیشتر. لہذا آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہو. اگر کوئی آپ کو ناصبی اور خارجی کہہ دے کسی وجہ سے تو آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہو، کسی کے کہنے سے نہیں ہوں گے. ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دنیا میں جس کسی کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ، اس کو آپ یاد بھی کر لیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ المعتقد کے اندر، جو علامہ فضل رسول بدایونی کی کتاب ہے اور جس کی حاشیہ المعتمد ہے جو اعلیٰ حضرت نے لگائی ہے، اس میں یہ بات ہے. ہم جس کسی کو بھی مانتے ہیں، جس کسی کو بھی مانتے ہیں، بنیادی وجہ حضور کی نسبت ہے. حضور کے ساتھ نسبت ہے تو کانٹے بھی ہمارے لیے پھول ہیں، اور اگر حضور سے نسبت نہ ہو تو پھول بھی کانٹے سے بدتر ہیں. ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ آنکھوں میں آئیں دل میں رہیں، دل میں رہیں سر پہ گھر کریں، سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. یعنی ان کے حرم کے خار، ان کے کانٹوں سے اتنی محبت ہے کہ وہ آنکھوں میں بھی آئیں، سر پہ بھی رہیں، دل میں بھی گھر کریں. کیوں؟ نسبت. تو حضور کی نسبت ہمارے لیے بنیادی چیز ہے. جس کسی کی نسبت ہوگی، وہ حبشی ہو،
وہ عجمی ہو، وہ عربی ہو، وہ خواہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ انسان ہو یا جانور ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، زمین ہو یا کوئی چیز ہو، بس نسبت اگر حضور کے ساتھ ہے تو ہمارے لیے وہ قابل تعظیم ہے۔ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نسبت کی وجہ سے، نسبت ہی کی وجہ سے مدینہ شریف ہو گیا، ورنہ کیا ہے صاحب، پتھر تو پتھر ہے، گرمی بہت شدید ہے، پہاڑیاں ہیں، کیا ہے وہ پہاڑیاں تو ہمارے یہاں بھی ہیں، ان پہاڑیوں کی وجہ سے مدینہ سے پیار نہیں، مدینے والے آقا کی وجہ سے پیار ہے۔ اب وہاں کے گرم گرم ہوائیں بھی ہمارے لیے جنت کی ایک عظیم ہوائیں ہیں۔ نسبت تو ہم جس کسی کو بھی مانتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں، حتیٰ کہ اہل بیت کو بھی جو ہم مانتے ہیں وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں، اور صحابہ کو جو مانتے ہیں یہ بھی حضور کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں، اپنی ذات سے نہیں۔ حضرت ابوبکر تیمی ہیں، حضرت عمر عدوی ہیں، حضرت عثمان اموی ہیں، خالد بن ولید مخزومی ہیں، تو یہ مخزومی عدوی تیمی ہیں اس لیے مانتے ہیں نہیں، قرشی ہیں اس لیے مانتے ہیں نہیں، عربی ہیں اس لیے، مکی مدنی اتنے ہرگز نہیں، رسول اللہ کے ہیں اس لیے مانتے ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے ان کو مانتے ہیں۔ اور جس کسی کو ہم نہیں مانتے تو حضور سے نسبت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ابو لہب ہاشمی ہے، ابو لہب مطلبی ہے، مطلبی بھی ہے اور ہاشمی بھی ہے، پر ہم ابو لہب کو نہیں مانتے۔ حضرت بلال نہ مکی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ مطلبی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی یہ مکی اور مدنی نہیں ہیں، پھر بھی سروں کے تاج ہیں۔ بات وہی ہے کہ ہم جس کسی کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ جب اس عقیدے پر کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ گستاخیوں سے بچ جائیں گے یا گستاخوں کے فریب سے بچ جائیں گے۔ ہم نے جن صحابہ کو یا ان کا دفاع کیا، جن صحابہ کا، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں، ہندا ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، عمرو ابن عاص ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، اس لیے نہیں کیا کہ ان کا خاندان یہ ہے، اس قبیلے میں پلے ہیں، جوان ہوئے ہیں، ان کی خدمات یہ ہیں، نہیں، اصل وجہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ جو حضور کا ہو گیا وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور اسی عقیدے پر رہ کر الحمدللہ ہم صحابہ اور اہل بیت اور ان سے جڑے ہوئے قیامت تک آنے والے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، واقعہ دربولا جن کے نام پاک سے منسوب اور جن کی عظمتیں اس میں باقاعدہ نکھر کے سامنے آتی ہوئی امام علی مقام ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی مولا پاک اور سیدہ طیبہ طاہرہ، ان کی شادی جس طرح سے ہوئی، کاش کہ وہ لوگ دن رات شیخین پر تبرہ کرتے ہیں اور شیخین کی عظمتوں کو گھٹانے کی ناپاک سعی کرتے ہیں، اگر وہ لوگ یہ بات بیان کر دیں کہ حضرت فاطمہ سے علی کی شادی ہوئی کیسے ہے، تو سارا تقیہ باہر آ جائے گا، سارا چھپا ہوا سب نکل آئے گا، سارا جھوٹ ان کا جو ہے سب تار تار ہو جائے گا۔ آپ بھی جان لیجیے کہ حضرت علی اور فاطمہ کے مابین جو رشتہ ہوا اس صحابہ کے ذریعے سے ہوا ہے، سبحان اللہ، اور اس میں سر فہرست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اور خود یہ علماء شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں تو ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش کئی لوگ رکھتے تھے، کچھ لوگوں نے پیغام بھی دے دیا تھا، حضور نے قبول نہیں فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت صدیق اکبر بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ کئی پیغامات پہنچ چکے، حضور نے کسی کو قبول نہیں فرمایا، کیا ہی اچھا ہو کہ علی یہ پیغام دے دے۔ سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ یہ دو حضرات بیٹھ کے کر رہے تھے۔
اب اتنی بات ذہن میں آئی کہ اگر علی رشتہ طلب کریں گے تو بے شک امید ہے کہ رشتہ ہو جائے. یہ حضرات وہاں سے چلے. حضرت مولا علی ایک باغ میں کام کر رہے تھے, پانی دے رہے تھے باغ میں. وہاں پہنچے اور پوری بات بیان کی کہ میری خواہش ہے کہ تم حضور کے پاس جاؤ اور حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگو. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے, اور کس طرح سے کفالت کروں گا, کس طرح سے تمام اخراجات پورے ہوں گے. نانو نفقہ کی باتیں شروع ہوئیں. جن حضرات نے کہا گھبرائیے مت, ہم ساتھ ہیں, آپ جائیے رشتہ طلب کیجیے. بہرحال بتا دیا. حضرت مولا کائنات تشریف لائے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں. کہتے ہیں کہ دستور یہ تھا کہ جب کوئی شرم والی بات کہنی ہو تو پھر سر جھکا لیں اور انگلی سے مٹی کھودتے تھے. تو اس سے حضور سمجھ جاتے کہ کوئی شرم والی بات ان کو بیان کرنی ہے. حضور نے بیان کر پوچھا کیا بات ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنی بات کی کہ رسول اللہ فاطمہ کا رشتہ. بہرحال یہ رشتہ اللہ کے نبی نے قبول فرمایا. جیسے خوشی خوشی حضرت علی وہاں سے نکلے, راستے میں حضرت عمر ملے, مبارکباد دیا کہ علی تم کو مبارک ہو. بات یہی ختم نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو تمہارے پاس زرہ ہے اس کو بازار میں بیچ کے آ جاؤ, اس سے جو پیسہ آئے گا, جو ضروری اخراجات ہیں شادی کے, وہ پورے کر لیے جائیں گے. زرہ لے کر کے بازار میں گئے. ذرا خریدنے والی ذات کا نام عثمان غنی ہے. جتنی اس کی قیمت تھی اس سے زیادہ قیمت میں ذرا آپ نے خرید لی, اور قیمت حضرت علی کو جب دے دی, ذرا اپنے قبضے میں لے لی. حضرت علی چلنے لگے تو کہا ٹھہر جائیے, میری طرف سے تحفہ لے کر کے جائیے. ذرا بھی واپس کر دی, رقم بھی دے دی. اور اس کے بعد یہ رقم جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا, سرکار نے رقم پہ ہاتھ ڈالا اور فرمایا صدیق کہاں ہے, جاؤ جہیز کے ضروری سامان لے کے آ جاؤ. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر بازار گئے, ضروری اشیاء خرید کر کے وہ خود لائے, اور پھر مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر جہاں عمر فاروق بھی ہیں, صدیق بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, سعد بن معاذ بھی ہیں, دیگر صحابہ ہیں, ان تمام گواہوں کی موجودگی میں حضرت علی کا نکاح کیا گیا ہے. سبحان اللہ. سوچیں اور غور کریں, ہزار بار سوچیں آپ کہ اہل بیت سے صحابہ کو کتنی گہری محبت ہے, اور خود اہل بیت کو کتنی محبت ہے صحابہ. صحابہ اور اہل بیت یہ کس طرح سے ہیں؟ قرآن کی زبان یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں, اور جو ان کے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ ہیں, وہ کفار پہ سخت ہیں, آپس میں نرم دل ہیں. سبحان اللہ. قرآن کلام الہی ہے, اللہ ان کے دلوں کی تصدیق کر رہا ہے. جس نے دل پیدا کیا ہے وہ خود بتا رہا ہے یہ آپس میں نرم دل ہیں. سبحان اللہ. اور 1400 سال کے بعد کوئی شیخین کی عظمت پہ حملہ کرے, خلفائے ثلاثہ کے ایمان پہ حملہ کرے, صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ بتائے, دونوں میں نفاق اور عداوت دکھائے, واللہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ اور اہل بیت کیا ہیں؟ اہل سنت سے سنو, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے, اور ناؤ ہے اقرت رسول اللہ. اہل سنت کے لیے یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکتو فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت. جس پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلی ہے اسی پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. سبحان اللہ. جس پیغمبر نے فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں, جو اس میں بیٹھے گا وہ منزل کو پا لے گا, اسی پیغمبر نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, تو ان میں جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی عظمت بیان کی, اسی پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. جس پیغمبر نے صحابہ اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے گا وہ ہم سے محبت رکھے گا, اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ ہم سے بغض رکھے گا, اسی پیغمبر نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا صحیح راستے پر وہی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ دونوں چیزیں اہل سنت کے پاس ہیں. دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے پاس دونوں کا دامن موجود ہو. تمہیں فخر ہونا چاہیے, تمہارے پاس صحابہ کا بھی دامن ہے, اہل بیت کا بھی دامن ہے. سبحان اللہ. سمجھا رہی ہے ہم کو شہادت امام کی, فلسفہ حیات کا سرمدی اصول,
چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، پھر بھی تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول۔ سبحان اللہ۔ ہمیں سمجھا رہی ہے 1386 سال ہو چکا آج امام حسین کو شہید ہوئے، 1386 سال سے ہم کو سمجھا رہی ہے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، ظالموں کی اطاعت پھر بھی قبول نہ کر۔ جب تک ہم حق کو حق کہتے رہے، حق پہ ثابت قدم رہے، اللہ نے دریاؤں میں ہمارے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ جب تک ہم حق پر ثابت قدم رہے، پروردگار نے پہاڑوں کو ہمارے لیے جھکا دیا ہے۔ جب تک ہم حق پر ثابت قدم رہے، درندے ہمیں باقاعدہ رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب تک ہم ثابت قدم رہے، زمینوں کو پروردگار نے ہمارے لیے سمیٹ دیا ہے۔ جب تک ہم ثابت قدم رہے، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا اور ہماری مدد کی ہے۔ اور آج ہم ثابت قدمی پہ نہیں دکھاتے، لہذا آج ڈگمگ ڈگمگ ہو رہے ہیں، زمین ہمارے قدموں کے نیچے سے نکل جا رہی ہے، ہمیں دریا میں ڈبویا جا رہا ہے، ہماری جانیں بے قیمت ہوتی جا رہی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ قرآن کریم تم سے کہہ رہا ہے جب تم نے اللہ کو رب مانا ہے تو استقامت کرو، ڈٹ جاؤ۔ جس دن تم ڈٹ جاؤ گے آج بھی فرشتوں کا نزول ہو جائے گا، آج بھی فرشتے نازل ہوں گے، تمہاری امداد کے لیے نازل ہوں گے۔ میرے پیارے واقعے کربلا یہ خود ڈٹ جانے کی تاریخ ہے۔ باقاعدہ حق اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کسی کی پرواہ مت کیجیے، آپ طاقت کی پرواہ مت کیجیے، حق آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قوت کی پرواہ مت کیجیے، حق آپ کے ساتھ ہے۔ آپ دائیں بائیں مت دیکھیے، حق آپ کے ساتھ ہے۔ جب حق کے ساتھ آپ ہیں، بچ گئے تو غازی ہیں، مار دیے گئے تو شہید ہیں۔ یہ کربلا بدلتی ہے ہمیں۔ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انعام ہے، باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ میرے عزیز، واقعہ کربلا جسے ہر سال دوہرا کر کے آپ کو جگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس واقعے کو آپ امام علی اکبر، علی اصغر اور سیدنا امام قاسم اور دیگر اہل بیت اطہار کی قربانیوں کی روشنی میں دیکھیں کہ جب خدا عزت دینا چاہے گا تو کس طرح دیتا ہے، اور جب ذلیل کرنا چاہتا ہے تو کس طرح ذلیل کرتا ہے، جب نام کو روشن کرنا چاہتا ہے تو کس طرح روشن کرتا ہے، اور جب نام کو مٹانا چاہتا ہے تو کس طرح مٹا دیتا ہے۔ وہاں کا بچہ کتنا جمع ہے، اس کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ آج ہمارا بچہ 18 سال کا بچہ 22,000 کے سامنے، ہمارے 18 سال کے بچوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، وضو کے مسائل بھی یاد نہیں ہے، نماز کے احکام بھی یاد نہیں ہے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل تک کی خبر نہیں ہے۔ ان کا 18 سال کا بچہ للکار رہا ہے میدان میں، اور دشمنوں کے نل جو ہے بھیڑ میں گھس گیا ہے، اعلائے کلمت الحق بلند کر رہا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ پیشانی پہ کوئی شکن نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ ان کا 18 سال کا جوان ایسا ہے، اور ہمارے 18 سال کے جوان ایسے ہیں کہ اللہ اکبر، چوہے دیکھ کر بھی بیچارے گھر میں گھس جاتے ہیں کہ چوہا بہت بڑا آ گیا ہے۔ میں اسی تنزیہ طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ احساس پیدا کریں۔ آپ ان کو مانتے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ پلٹ دیا ہے، آپ ان کو مانتے ہیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے، آپ ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کبھی بھی طاقت کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ایسی عظیم ہستیوں کے ماننے والے اتنے کمزور ہوں، اتنے بے بس ہوں، تعجب کی بات ہے۔ یہ کمزوری، بے بسی ایمان کی سبب آئی، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، عقیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہم تذبذب کی شکار ہوتے جا رہے ہیں، استقامت ہم سے چھنتا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، رحمت الہی کا نزول آج بھی مسلمانوں پر ہو سکتا ہے، آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، آج بھی غیب سے تمہاری مدد کی جا سکتی ہے۔ آج مکان ٹوٹ گیا تو لوگ مکان ٹوٹنے کا غم کچھ اس طرح مناتے ہیں کہ کوئی اسلام کو برا کہتا ہے، کوئی اللہ کو برا کہتا ہے، کوئی نبی کو گالی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یار کاہے کو مسلمان بنے، تباہ ہو گئے، یہ ہو گئے۔ یعنی ایک مصیبت آئی تو آپ بکھر گئے۔ یہاں پورا کنبہ اور قبیلہ شہید کر دیا گیا، ذرا بھی شکر نہیں آیا۔ آپ کی زمین چھن گئی تو آپ نے اسلام پہ انگلی اٹھا دی، آپ کا مکان توڑا گیا تو آپ اسلام سے پھرنے کی بات کرنے لگے، آپ کو تکلیف آئی، آپ کا مال چھن گیا تو آپ نے اللہ اسلام ہی کے خلاف ہو گئے۔ یہاں دیکھو، خود بھی اپنی جان دی، پورا کنبہ قبیلہ بھی شہید ہو گیا، ایک لفظ بھی شکایت کے نہیں آیا۔ وہ تو وہی کہہ رہے تھے کہ مولا اس کو بھی قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ حوصلہ، یہ ہمت رہے گا تو اللہ رحمت نازل فرمائے گا۔
جب یہ عقیدہ اس طرح سے مضبوط رہے گا تو پھر آپ کو غیب سے امداد ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد نہیں فرمائی، ہر موقع پہ مدد فرمائی۔ کہاں 313 اور کہاں 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا، مدد فرمائی۔ کہاں تقریباً 3000 کا لشکر اور کہاں 700 مسلمان، اللہ نے وہاں بھی مدد فرمائی۔ کہاں کئی ملکوں کے بادشاہ اپنی فوج لے کر ہتین کے میدان میں آ گئے، اور کہاں سلطان صلاح الدین ایوبی 30,000 فوج لے کر میدان میں اترے ہوئے تھے، اللہ نے وہاں بھی مدد فرمائی۔ تمہارے رب نے ہر جگہ مدد فرمائی، مگر ضروری ہے کہ تم استقامت اختیار کرو، اللہ کے دین پر کامل یقین رکھو، اللہ کی مدد پر کامل بھروسہ رکھو، پھر رحمت الہی نازل ہوگی۔ میدان کرب و بلا اس کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، واقعہ کرب و بلا اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ آپ سوچیں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی مبارک، آپ اہل بیت ہیں، اہل بیت سے ہیں، صحابی بھی ہیں۔ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایران کی شہزادی تشریف لائی تھی، ان کا نکاح آپ کے ساتھ کروایا گیا۔ یہ محبت بتا رہی ہے کہ کس طرح سے یہ حضرات ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ادھر حضرت امام حسین کی بہن ام کلثوم ہے، ان کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کرایا گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت کس طرح سے حضرت عمر کو دیکھتے ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہیں، کیا مانتے ہیں۔ سیدنا عمر کے زمانے تک آپ نے جنگوں میں شرکت نہ کی، مگر حضرت عثمان غنی کے دور میں کئی جنگوں میں امام حسین نے شرکت فرمائی۔ افریقہ کے جتنی جنگیں ہوئی ہیں امام حسین حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، اکثر جنگوں میں امام حسین شریک رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر ایک میں کامیاب و کامرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر پہرا کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ بتاؤ، جس گھر کا پہرا حسن و حسین دے رہے تھے، اس گھر میں رہنے والے عثمان غنی کی باقاعدہ گستاخی کی جاتی ہے، اور آپ باقاعدہ پہرا دے رہے تاکہ کوئی ظالم باغی گھر میں گھس کے شہید نہ کر سکے۔ بہرحال وہ ظالم کسی اور راستے سے گھسے اور عثمان غنی کو شہید کیا۔ یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کے مابین کیسے تعلقات تھے، کیسے رشتے تھے، کیسی محبت تھی۔ اندازہ فرمائیے کہ ایک مرتبہ کسی نے محمد بن حنفیہ سے کہہ دیا کہ آپ کے والد حضرت علی آپ کو جنگوں میں آگے آگے رکھتے ہیں اور اپنے بھائی آپ کے بھائی حسن حسین کو پیچھے رکھتے ہیں، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے طنز کرنا چاہا ہوگا، انہیں کیوں پیش نہیں رکھتے، جنگوں میں آپ کو آگے آگے رکھتے ہیں۔ برجستہ فرمایا محمد بن حنفیہ نے، میں اپنے باپ کا بازو ہوں اور حسن و حسین میرے باپ کی دونوں آنکھیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بھائیوں میں کتنی گہری محبت رہی ہوگی۔ اندازہ فرمائیے کہ خود روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کی سواری کو پکڑنے والے محمد بن حنفیہ تھے اور کہہ رہے تھے بھائی جان آپ نہ جائیے وہاں پر۔ وہ رونے لگے، بے ساختہ رونے لگے، مگر مرضی مولا، شہادت منظور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، ان کو جو عظیم مرتبہ ملنا ہے وہ اسی راستے سے ملنا ہے۔ بہرحال قبول نہ فرمایا اور آپ چلے۔ محمد بن حنفیہ شریک نہ ہو سکے اس میں۔ یہ بھائیوں کی محبت ہے۔ آج مولائے کائنات سے محبت کا دعویٰ کرنے والی جماعت تیار ہوئی ہے، نہیں، ان کو صحیح سے علی کے بھائیوں کے نام بھی نہیں معلوم ہے، علی کے بہنوں کے نام بھی نہیں معلوم ہے، علی کے بیٹے اور بیٹیوں کا پتہ نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں۔ میرے پیارے، اگر مولائی مولا علی کی محبت کی بنیاد پر تو الحمدللہ سب سے بڑے مولائی تو ہم ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، ان کے خاندان کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ مولا پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اہل خانہ کی عظمتوں سے بھی ناواقف ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تم بتاؤ کہ آج پوری دنیا میں حضرت علی کی نسل کتنے بچوں سے موجود ہے، علی کے کتنے بیٹے ایسے تھے جن کی نسل آج تک دنیا میں باقی ہے؟ دو ہی نام جانتے ہیں، ایک امام حسن پاک اور ایک امام حسین پاک۔ مجھے تو حیرت کی انتہا نہیں رہی، ایک بندہ اس گروہ کا بہت بڑا سردار مانا جاتا ہے، میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں، اس نے ابھی کچھ دن پہلے یہ سوال کیا کہ کیا امام حسن کی اولاد زندہ رہی، ان کی نسل بھی چلی ہے؟ مطلب خود کو مولا علی کا چاہنے والا کہتا ہے،
مگر یہ بھی نہیں پتا کہ امام حسن کے 5 بیٹوں کے ذریعے سے امام حسن کی نسل آگے بڑھی ہے، مجھے پتا ہی نہیں۔ ایسے لوگ آج اہل بیت اعظام کی محبت کے آڑ لے کر صحابہ کی عظمتوں پہ حملہ آ رہا ہے۔ آپ بھی اس بات کو جان لیں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے 7 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ کتنے؟ 7۔ حضرت حسین کو ملا کر 7 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ با اختلاف روایت بعض نے 6 بھی ذکر کیا ہے، میرے علم میں 7 ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کی نسل پاک کو دنیا میں جو رائج فرمایا، 5 بیٹوں کی نسل دنیا میں آج تک باقی ہے۔ کتنے بیٹوں کی؟ 2 تو آپ جانتے ہی ہیں، 3 اور جانتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کی نسل بھی دنیا میں باقی ہے۔ حضرت عمر الاطرف، یہ حضرت علی کے بیٹے تھے، کبھی نام نہیں سنا ہوگا۔ جو خود کو مولائی کہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ کبھی کسی کو بولا کہ دکھوا لیجیے، کچھ سوال کروں گا میں ان سے، ہم سے پوچھئے مولا علی کے خاندان کے بارے میں۔ حضرت عمر الاطرف، ان کا خاندان بھی الحمدللہ آج باقی ہے، اور وہ عظیم ہستی جس کو عباس علمدار کہتے ہیں، جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ تھے اور ان کی نسل بھی دنیا میں آج تک باقی ہے۔ ایسے 5 بیٹوں کی نسل پوری دنیا میں آج تک باقی ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے کیا مقام دیا ہے اہل بیت کو، رب نے کیسا چنا ہے اہل بیت کو۔ امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمایا اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔ ادھر حضرت سیدنا امام حسین نے نااہل، فاسق اور فاجر کے خلاف آواز بلند کی اور شہادت قبول فرمائی۔ نتیجہ دیکھو، اللہ نے امام حسن کی اولادوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو کئی سالوں تک کئی ملکوں کے بادشاہ رہے ہیں۔ تقریباً یمن میں 100 سال سے زیادہ امام حسن کی اولاد نے حکومت کی ہے۔ ادھر بادشاہ پیدا ہوتے رہے حسن کی اولاد میں، اور امام حسین نے باقاعدہ ظالم و فاسق و فاجر کے خلاف آواز بلند کی تھی، تو اللہ نے ان کے نسل میں ایسے بہادروں کو پیدا کیا کہ امام حسین سے لے کر کے نیچے تک آپ آ جائیے، ہر ایک نے شہادت قبول کی۔ سیدنا امام حسین شہید ہوئے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، ایک امام زین العابدین حیات سے بچے، ایک بیٹا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ 4 بیٹے تھے امام حسین کے، ایک سے آپ کی نسل چلی، کس سے؟ امام زین العابدین۔ خدا کی رحمت دیکھیں کہ خود تقریباً 15 بیٹے امام زین العابدین کے تھے، اور پھر ہر ایک کے 10 12 15۔ میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک بار غور کیا کہ لوگ نوٹ کریں کہ حضرت زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک اولادیں کتنی پیدا ہوئی کہ اپنے بیٹے تقریباً 200 کے اوپر نکل گئے۔ اتنی اللہ نے برکت دی اور اتنے بہادر پروردگار نے پیدا فرمائے کہ حسین کی اولادوں نے ہمیشہ حق کی حمایت میں شہادت قبول کی۔ امام زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ شہادت قبول کی اور بے دردی کے ساتھ آپ شہید کیے گئے، مگر ظالم کی حمایت نہیں کی، ہشام کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے، شہادت قبول کی۔ پھر مرضی دیکھو اللہ نے، 4 بیٹے تھے اس کے، حضرت امام زید شہید، یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ واقعات 12 سنتے ہیں آپ، ذرا اس نسل کی برکت بھی سن لیجئے۔ جس درخت کو زیادہ تراشتے ہیں نا، اس میں پھل پھول زیادہ آتے ہیں۔ جب اس کے تمام قلمی کر دیتے ہیں نا، درخت کو کاٹ دیتے ہیں ہر طرف سے، تو اس میں اور نئے شوشے نکلتے ہیں، نئی ٹہنیاں نکلتی ہیں، تازہ پھل پھول آتے ہیں۔ یہی حال اس عظیم نسل کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، 4 کے چاروں شہید کیے۔ خود امام زید بھی شہید ہوئے، مگر جسے خدا رکھے اسے کون چکھے؟ جب اللہ بڑھانا چاہے گا تو کون مٹائے گا؟ امام زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی نسل آگے چلی، اتنی چلی کہ آج بیلگرام، مارہرا، مسولی، یہ تمام جتنے سید ہیں سب امام زید کی نسل سے۔ کیسا خدا نے، سب زیدی سادات ہیں، اس خوب پلے، خوب بڑھے، خوب پھیلے،
پورا واسط کے اندر اور ہندوستان میں بالخصوص الہ آباد، بیلگرام، ماریرا اور ان اطراف میں جو سادات، ایک بڑی تعداد زیدی سادات کی ہے. یہ تو ہو گئی ایک نسل. ادھر آ جائیے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا نے ان میں بھی خوب برکت رکھی. امام زید، امام باقر بھائی بھائی. امام باقر کے جو اور بہت سارے بیٹوں میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام آپ کوٹے کی نیاز کرتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ تمام حضرات ہیں، ہر ایک نے بڑی قربانیاں دی اور نسل در نسل آج تک حسین کی اولاد میں یہ بات ہے کہ وہ حق پہ ایسے ڈٹ جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ حسین کو میں نے اپنی ہیبت دی. حسین سے ہیبت منتقل ہوئی تو بادشاہی میں چلی گئی، اور حسین حسن کو ہیبت دی، اور حسین کو شہادت کا عظیم نعمت دیا گیا، اور شجاعت کے عظیم جو ہے نعمت سے مالا مال کیا گیا کہ آج نسل در نسل آج ہندوستان میں چاہے وہ سرکار خواجہ ہوں، چاہے وہ مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچبی ہوں، چاہے وہ صابر کلیری ہوں، چاہے وہ سرکار مسعود غازی بہرائچی ہوں، یہ سارے حسینی ہیں، سارے حسینی ہیں، امام حسین کی نسل پاک سے. تو آج دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم لوگوں کی برکت سے آپ کی نسلوں میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے. جن کو اولادیں نہیں ہیں، خدا ان عظیم لوگوں کی برکت سے ان کو صاحب اولاد بنا دے. مبارک تاریخ ہے، دعا کرنے کی تاریخ ہے. اس اعتبار سے دعا کریں کہ خدا نے ان کی نسل پاک میں اتنی برکت رکھی کہ 1000 کاٹنے کے باوجود، 1000 شہید کرنے کے باوجود، 1000 ظلم کے باوجود دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں حسن و حسین کی اولاد موجود نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں میں آپ کو، ہم کو قبول فرمائے. میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، میدان کربلا میں جن 72 نفوس قدسیہ کی شہادت کی بات آپ تک پہنچتی ہے ہر سال، میں لفظ بلفظ تو نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ یہ میرا مزاج بھی نہیں ہے. ہاں اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مسلم بن اوسجہ، ان کی بہادری کی ایک بات سنو. حضرت مسلم بن اوسجہ نے کہا، یا امام حسین مجھے جانے دیجیے، اگر تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو میں ان ظالموں سے پتھروں سے بھی مقابلہ کر لوں گا. کیسے کیسے بہادر لوگ تھے، کیسے کیسے شجاعت والے تھے، کیسی کیسی ہمتیں ان کے اندر تھیں. اور پھر حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے، ڈٹ کر مقابلہ فرمایا. آپ کے بھائی وغیرہ بھی تھے، شہید ہو گئے، مگر آپ سوچیں کہ انسان جان بچانے کے لیے 1000 کوشش کرتا ہے، یہاں اہل بیت پر جان قربان کرنے کی کوشش ہو رہی. سبحان اللہ. انسان چاہتا ہے کوئی راستہ نکلے کہ جان بچ جائے، یہاں معاملہ الٹا ہے. فدا ہونے کے لیے ہر کوئی آگے بڑھتا، پہلے میں میدان میں جاؤں گا، اور دوسرا نکل کے آتا پہلے میں جاؤں گا. اس وقت تک امام حسین کے خاندان کا کوئی بندہ میدان کربلا میں نہیں گیا جب تک ایک بھی ساتھی زندہ رہا. کیا سمجھا؟ اگر دوستی کی تاریخ بھی پڑھنی ہے تو کربلا کو پڑھو. سبحان اللہ. ایسے دوست بناؤ کہ جو ہے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی وفاداری کرتے ہیں. ایسے دوست بناؤ کہ جو سامنے موت کو دیکھ بھی رہے ہوں، اپنی جان دینا تو گوارا کر دیں مگر اپنے دوست پہ آنچ نہ آنے دیں. وہ تمام جو راستے میں آ کے ملے تھے، چند ایک جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، بعض وہ جو کوفہ میں آ کے مل گئے تھے، وہ حضرات کتنے بڑے وفادار. حضرت وہب کے بارے میں روایت آتی ہے ان کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ بھی میدان کربلا میں آ گئے اور امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے کہ حضور جانے دیجیے، نئی شادی ہے. انسان سمجھتا ہے ان چیزوں کو، مگر یہاں شہادت کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ شہادت ہمارے لیے خوف ہو سکتی ہے، ڈر کی چیز ہو سکتی ہے. شہادت ان کے لیے خوف کی چیز نہیں، شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہاں شادی ہوئی ہے، نئی ان کی بیوی بھی آئی ہوئی، ان کی بیوی بھی حاضر ہے وہاں. کہا حضور جانے دیجیے میدان میں. میں کبھی کبھی ان چیزوں پہ غور کر کے بتاتا ہوں، سوچتا بھی ہوں کہ آپ ان چیزوں کو تصور میں آ کے سوچیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر 1,00,000 فوج سامنے کھڑی ہو تو آپ بتائیں آپ کی حالت کیا ہوگی. توپ ہو، بندوقیں ہوں، سب بالکل تانے ہوں آپ کی طرف، تو آپ کی حالت کیا ہوگی. سوچو
کربلا کا قصہ بالکل الگ ہے کہ وہاں کسی کے ماتھے پر پسینہ بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جانا کہاں ہے. جس رب کو بغیر دیکھے سجدہ کیا ہے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. جس کے دین کی اشاعت کے لیے آئے ہیں اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. میں ایک روایت بیان کر دوں جو میں نے بہت پہلے پڑھی تھی, فی الحال حوالہ مستحضر نہیں ہے مگر ہے. کہتے ہیں کہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو امام حسین نے روکتے ہوئے کہا, بیٹا تم کیا سمجھتے ہو شہادت کو, کیا سمجھتے ہو؟ کہا, چچا جان شہادت شہر سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. عجیب بات ہے, وہاں تو ہار و پھول گلے میں نہیں ڈالا جائے گا, تیر و تلوار سے پھونکا جائے گا, زخمی کیا جائے گا, سر سے پیر تک زخم سے چور چور کر دیا جائے گا. یہ شہر سے زیادہ میٹھی کیا چیز ہے؟ حقیقت میں اگر آپ اس پہ غور کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے تو بات بھی یہی ہے. ایمان اگر مستحکم ہے تو شہید کے لیے شہادت شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب ایک شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان دے رہا ہوتا ہے, جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے, وہ اللہ کے جلوے کا دیدار کرتا ہے. اس پوری کائنات میں کوئی چیز اتنی لذت دار ہے ہی نہیں جتنی لذت جلوے الہی کے اندر ہے. تو جب وہ جلوے الہی کو دیکھتا ہے تو سارا درد ختم ہو جاتا ہے. روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ وہ کہے گا, مولا دوبارہ زندگی مل جائے, دنیا میں جاؤں تیری راہ میں لڑ کے شہید ہو جاؤں. جو لذت شہادت کے وقت ملی تھی وہ لذت یہاں بھی نہیں ملتی. اس شہادت کو ہم الگ الگ نظریے سے دیکھتے ہیں. شہادت کو ایک اور نظریے سے آپ پڑھ کے دیکھیں. آپ سب جانتے ہیں حضرت زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے انگلی کاٹ لیے تھے. اس نے یوسف کو دیکھ کر, حضرت یوسف سامنے سے گزرے, وہ پھل جو بھی تھا کاٹ رہی تھی, انگلی کر لی. ان کو درد کا احساس نہیں ہوا. کیوں درد کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ نگاہ حضرت یوسف کے حسن پہ تھی. تو حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد ان کی انگلیاں کٹ گئی, انہیں احساس تک نہ ہوا. اور ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بس ضروری ہے کہ آپ توجہ نہ کرتے ہوں. اسی لیے کہتے ہیں نا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بندہ نہ بن اپنا تو بن. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ قصے آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں مگر آپ سمجھ نہیں پاتے کب ہوا, کیسا ہوا, کس طرح ہوا. تھوڑی سی ایک مثال سمجھیں آپ. ایک بچہ ہے اور آپ کا اکلوتا بیٹا ہے, وہ گم ہو گیا ہے, گم ہو گیا ہے اور بڑا عزیز ہے, بڑا پیارا ہے, تلاش کرنا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ اب تو بھگیں گے آپ, ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑیں گے. خوب دوڑ رہے ہیں, بچے کو تلاش کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں. کوئی بھی راستہ, پتھر پڑا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, راستہ ٹھیک ٹھاک ہے کوئی مسئلہ نہیں, گلی کوچا ہے, گندگی ہے, کیچڑ پڑا ہوا ہے, کوئی فرق, بس پوری توجہ کہاں ہے؟ بیٹے پر. اس کو تلاش کرنے کے بعد آپ دوڑیں گے تو آپ کو ٹھوکر بھی لگے گی, آپ کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے گا, آپ کو تکلیف بھی ہوگی, آپ کو تھکان بھی ہوگی, مگر یقین جانیں ایسے موقع پر کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا, درد معلوم ہی نہیں پڑے گا. چوٹ لگے گی, خون نکلے گا, بہہ کے تھم جائے گا, مگر پوری توجہ آپ کے بیٹے کی طرف ہوگی. اور جب سب کچھ ہو جائے گا, بیٹا مل جائے گا, تو سینے سے لگائیں گے, پیار کریں گے. کوئی کہے گا بھائی آپ کے پیر سے تو خون بہ رہا ہے, اچھا مجھے لگ گیا ہوگا. احساس کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ محبوب کی تلاش میں تھے. جب محبوب کی تلاش میں ہوں, جتنی زیادہ محبوب چیز ہوگی چھوٹی چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی. اس کائنات میں جلوہ الہی کے مقابلے میں کوئی جلوہ ہی نہیں ہے. شہیدوں کو جلوہ الہی دکھایا جاتا ہے تاکہ ان کو درد کا احساس تک نہ ہو. شہیدوں کو ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا. حدیث پڑھ کے دیکھیں نا, ایک صحابی کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے, جب وہ زخمی کیے گئے اور سر سے پیر تک بالکل لہو لعان, اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ اٹھ سکے, اپنے آپ کو زمین پہ گھسیٹنے لگے, پوری طاقت جمع کر کے گھسیٹنے لگے. کیوں؟ حضور دور تھے, ان کے قدموں پہ سر رکھنا تھا. گھسیٹتے 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 سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے پاس گئے, سر رکھا, چہرے پاک کو مسکرا کے دیکھا اور جان دے دی. سبحان اللہ. یہ جو زخم تھا اس کا احساس کیوں نہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ حسینوں میں سب سے ہنسی کا چہرہ سامنے.
سبحان اللہ. تو میرے عزیز یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ مگر آپ محسوس نہیں کرتے ہو. تو یاد رکھیں بے شک یہ جو سارے زخم دیے جاتے ہیں تکلیف دہ ہوتے ہیں، مگر جب جلوہ الہی شہید دیکھ لیتا ہے اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ اب وہ زخم پہ زخم لگائے جا رہے ہوں، وہ زخم نہیں اللہ کے جلوے کا وہ دیدار کرتا ہے، اسی میں مست ہوتا ہے. سبحان اللہ. امام قاسم نے کہا فلان شہادت شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. جب تک ہم نے شہد کی طرح شہادت کو سمجھا دنیا ہمارے قبضے میں تھی. جب تک ہم نے شہادت کو شہد کی طرح سمجھا دنیا میں ہم غالب تھے. جب تک شہادت کو شہد کی طرح سمجھا ہم حکمراں تھے. ہم نے کئی بر اعظموں پہ حکومت کی ہے، ہمارا غلبہ تھا دنیا پر، تعداد ہماری بہت کم تھی پھر بھی دنیا کے کئی بر اعظم پر ہماری حکومت تھی، کیونکہ شہد ہمارے لیے شہادت ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی تھی. اور آج یہ ہے کہ ہم موت زندگی کو بھی سب کچھ سمجھتے ہیں. دیدار الہی، جلوہ الہی، حسن مصطفیٰ کی تڑپ ہمارے سینوں میں موجود نہیں. وہ دیکھنے کی تڑپ اگر سینے کے اندر آج بھی پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو زندگی معمولی ہوگی. کسی نے کہا نا کہ ایک مرنے والا شخص جب قبر میں جاتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو وہ اس کی موت اس کی خوشی کا ذریعہ ہوتی ہے. موت بھی خوشی کا ذریعہ، دوسروں کے لیے تو غم ہے مگر اس کے لیے خوشی کا ذریعہ. کہتے ہیں کیوں؟ بات یہ ہے کہ آج موت کے ذریعے سے تو ہی محبوب کا دیدار ہوگا، حضور کا دیدار ہوگا، اس لیے اس کو خوشی ہوتی ہے. میں بات آگے تو بتا دوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے انتقال کا ٹائم آیا تو پھر اس کے بعد ان کے اولادوں نے کہا حضور بڑا تکلیف ہے، بڑا درد ہے، کہا رہے ہیں تکلیف کا کچھ بھی نہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں درد میں مبتلا ہوں؟ میرے دل سے پوچھو کہ میں نے اس قدر انتظار کیا ہے اس دن کا. اللہ کا شکر ہے کہ بس آنکھ بند ہوئی سرکار کا چہرہ دیکھنے. یہ حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کی جب تمنا اس طرح ہوا کرتی تھی تو مسلمان دنیا میں بڑے غالب ہوا کرتے تھے. میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، واقعہ کربلا سے بس آپ جرأت، حوصلہ، ہمت، بہادری، شجاعت، حق پہ ڈٹے رہنا، یہ تمام چیزیں وہاں سے نکالیے. آپ اس پہ ڈٹنے کا مزاج پیدا کیجیے. آپ احساس کمتری کو دل سے نکالیے. آپ بزدلی کو ختم کیجیے. مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، فکر نہ کرو، مفہوم ہے تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو. تمہارے رب نے سند نازل کر دی، اگر تم مومن ہو تو تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا. مٹانے والے مٹ جائیں گے، تم باقی رہو گے، مگر شرط ہے کہ تم مومن ہو. سبحان اللہ. میرے پیارے عزیز، آج سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر خیر پوری دنیا میں ہو رہی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ذکر خیر میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور جہاں جہاں دعائے خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان دعائے خیر میں ہمیں بھی شامل فرمائے. اور جہاں جہاں مسلمان ظلم و زیادتی کے شکار ہیں رب العزت کربلا والوں کے صدقے میں ان کی مدد فرمائے. شریف پڑھ لیجیے. شفیعنا مولانا ملجانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.